ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو دولت کو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے کارآمد چیز سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دولت آدمی کے ہر عیب پر پردہ ڈال کر اسے نیک نام بنا سکتی ہے۔ کہانی کا نام ہے دولت کا خمار۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عموماً تین باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، یا جھوٹی شان بنانا چاہتا ہے۔ بسا اوقات وہ یہ مقاصد حاصل بھی کر لیتا ہے، مگر انجام کار نقصان میں رہتا ہے۔ تھانے میں جو لوگ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں زیادہ تر جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس والوں کو سچ تک پہنچنے کے لیے کبھی خود تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی دوسروں کو گزارنا پڑتا ہے۔ جھوٹ سے بعض اوقات بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں اور انسان ایسی تباہی میں گر جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ بھی ایسے ہی ایک جھوٹ سے شروع ہوا تھا۔ وہ 50ویں عشرے کا ابتدائی زمانہ تھا اور بہار کا موسم تھا۔ اگرچہ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، مگر رات کے وقت خاصی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ ایک روز رات کے 10 بجے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک حوالدار چند آدمیوں کے ہمراہ کھڑا دکھائی دیا۔ میں اس کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گیا کہ وہ لوگ کسی سنگین واردات کی خبر لے کر آئے ہیں۔ چھوٹی موٹی وارداتوں کو رات کی ڈیوٹی والے خود ہی نپٹا دیتے تھے، لیکن بڑی واردات کی صورت میں مجھے جانا پڑتا تھا۔ حوالدار نے میرے استفسار پر بتایا کہ ایک بارات تھانے میں آئی ہے، جس کے ساتھ ایک لاش بھی ہے۔ مجھے یاد ہے اس نے یہی کہا تھا، بارات اور لاش کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے وہ براتیوں کے نمائندے تھے اور بالکل گمسم کھڑے تھے۔ میں نے اندر جا کر وردی پہنی اور چند منٹوں کے اندر تھانے پہنچ گیا۔ وہاں اچھا خاصا کوہرام مچا ہوا تھا۔ براتیوں میں خاصی تعداد عورتوں کی تھی جو زور زور سے بین کر رہی تھیں۔ کچھ مرد بھی رو رہے تھے۔ عورتوں کے درمیان ایک سجی ہوئی ڈولی اور مردوں کے درمیان چارپائی پر ایک لاش رکھی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ لاش دلہا کی تھی جسے ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے لاش برآمدے میں رکھوائی اور روشنی میں اس کا سرسری معائنہ کیا۔ اس کے جسم پر تیز دھار آلات کے گہرے زخم پڑے ہوئے تھے اور اس کا لباس خون سے تر ہو رہا تھا۔ اس کا خون آلود صحرا اور کلہ بھی چارپائی پر موجود تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور گھبرو جوان تھا۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہار بھی خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کا نام سعید الدین معلوم ہوا۔ میرے قریب جو لوگ کھڑے تھے ان میں زیادہ تر سعید کے قریبی رشتہ دار تھے، یعنی باپ، بھائی، چچا اور ماموں وغیرہ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک قریبی بستی سے جو وہاں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھی لڑکی بیاہ کر لا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دلہا ہلاک ہو گیا، 5-6 آدمی زخمی ہوئے اور ایک لڑکی کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے۔ زخمیوں کو کچھ لوگ مرہم پٹی کے لیے اسپتال لے گئے تھے۔ مقتول سعید کے باپ کا نام فرید الدین تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، وہ 6 یا 7 آدمی تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ مقتول کے ماموں نے کہا، وہ بندوقوں اور کلہاڑیوں سے مسلح اچانک ہی ہم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کا نام محمد اسماعیل تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قد اس کا درمیانہ تھا۔ شکل و صورت سے وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ مقتول کا باپ اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اوضاع قطع سے آسودہ حال شخص دکھائی دیتا تھا، لیکن جوان بیٹے کی موت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی تیار کی۔ براتیوں میں سے 2 نوجوانوں کو رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ کیا اور انہیں ڈاکوؤں کے پیچھے روانہ کر دیا۔ مقتول کے ماموں اور اسماعیل نے میرے استفسار پر بتایا کہ وہ تقریباً 8 بجے دلہن کو لے کر واپس روانہ ہوئے تھے۔ براتیوں کی تعداد 60-70 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے کچھ تانگوں اور بیل گاڑیوں میں سوار تھے اور کچھ پیدل چل رہے تھے۔ راستہ کچا تھا اور کھیتوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا۔ ان کے پاس روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ صرف 2 یا 3 لالٹینیں تھیں۔ پروگرام کے مطابق وہ 5-5:30 بجے واپس روانہ ہونا چاہتے تھے، لیکن لڑکی والوں کے اصرار پر انہیں رات کے کھانے کے لیے رکنا پڑا اور یوں رخصت ہوتے ہوتے 8 بج گئے۔ عورتیں زیادہ تر بیل گاڑی میں سوار تھیں اور ڈھولک پر گیت گاتی ہوئی آ رہی تھیں۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تو درختوں کے جھنڈ میں چھپے ہوئے گھڑ سوار ڈاکو جو بندوقوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے فائرنگ کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ برات میں ایک دم افراتفری پھیل گئی۔ کچھ نوجوانوں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ڈاکو چند منٹوں میں اپنی کارروائی مکمل کر کے تاریکی میں غائب ہو گئے۔ اتنے ہی عرصے میں وہ بارات کے اندر کوہرام بپا کر گئے تھے۔ عورتوں کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ تڑپ رہے تھے، زخمی الگ تڑپ رہے تھے۔ کچھ عورتیں یہ شور مچا رہی تھی کہ دلہن کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دلہن ڈولی میں بے ہوش پڑی تھی اور ایک دوسری لڑکی جو دلہن کے ساتھ ڈولی میں بیٹھی تھی غائب تھی۔ دلہا جو گھوڑے پر سوار تھا ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اسماعیل نے مزید بتایا کہ ڈاکو کچھ سامان لوٹ کر لے گئے تھے
مگر خوش قسمتی سے زیورات والا ٹرنک محفوظ تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم لوگ ڈاکوؤں کو پہچان سکتے ہو؟ اسماعیل کے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا، نہیں جی، کسی نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی۔ ایک تو وہاں اندھیرا تھا اور دوسرے ڈاکو نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھی، مگر وہاں گھڑ سوار ڈاکوؤں کا گروہ کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور گزرتے گزرتے اپنا کام کر گئے تھے۔ میں نے اسماعیل اور فرید الدین سے کہا کہ وہ اچھی طرح اپنے سامان کا جائزہ لیں اور مجھے صحیح بتائیں کہ کیا کچھ چوری ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر سامان چیک کیا اور 10-15 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر حیرت چسپاں تھی۔ جناب، کوئی خاص چیز چوری نہیں ہوئی، محمد اسماعیل نے کہا۔ قیمتی سامان سب محفوظ ہے۔ عام چیز کیا چوری ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دراصل کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی، ایک نوجوان نے کہا، سب سامان محفوظ ہے۔ میرے ذہن میں طبی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تو ڈاکوؤں کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف دلہا کو قتل کرنے اور ایک لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے؟ میں نے پوچھا، جس لڑکی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں وہ کون تھی؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اسماعیل عورتوں کے پاس گیا اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد ایک 12-13 سالہ لڑکے کو بازو سے پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ وہ بولا، جناب، وہ لڑکی اس لڑکی کی بہن تھی، اس کا نام ابرار حسین ہے۔ ابرار حسین ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں برخودار، ہم نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی روانہ کر دی ہے۔ میں نے لڑکے کو تسلی دی۔ تمہاری بہن جلد واپس آ جائے گی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام زہرا بی بی ہے، لڑکے نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میری ایک ہی بہن تھی۔ خدا ڈاکوؤں کا خانہ خراب کرے، ان کو مرگی پڑے، کفن نصیب نہ ہو کتوں کو۔ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کا نام دلدار حسین تھا۔ میں نے فرید الدین سے پوچھا، فرید الدین، کیا یہ لڑکا تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے؟ امداد علی میرا خالو ہے جی، لڑکے نے کہا۔ زہرا کو ووٹی کے ساتھ جانے کا شوق تھا، ماں نے منع بھی کیا تھا، مگر وہ زبردستی ڈولی میں بیٹھ گئی، مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ محمد اسماعیل نے بتایا کہ امداد علی دلہن کے باپ کا نام ہے، یعنی اغوا ہونے والی لڑکی زہرا بی بی دلہن کی خالازاد بہن تھی۔ میں نے ابرار سے پوچھا، ابرخودار، جب ڈاکوؤں نے تمہاری بہن کو اٹھایا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میں پیچھے والی بیل گاڑی پر تھا، اس نے جواب دیا۔ میں بندوقوں کی آواز سن کر بیل گاڑی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ میں نے نیچے سے صرف گھوڑوں کی ٹانگیں دیکھی تھی۔ جب ڈاکو واپس چلے گئے تو میں بیل گاڑی کے نیچے سے باہر آ گیا۔ اس وقت کئی لوگ زمین پر پڑے ہوئے چیخ رہے تھے۔ تمہارے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور کوئی نہیں ہے، ہم صرف 2 ہی بہن بھائی ہیں، ایک ہماری ماں ہے۔ میں نے لڑکے کو واپس بھیج دیا اور محمد اسماعیل سے کہا، یہ ڈکیتی کی واردات نہیں معلوم ہوتی۔ لو جی، اور سن لو، ایک نوجوان جس کا نام بعد میں کبیر الدین معلوم ہوا کہا، تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات ہی نہیں ہے، اور جناب ہمارے بھائی کی لاش باہر پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں ہے، پھر تو آپ کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے۔ قریب کھڑے ہوئے اے ایس آئی نے کبیر الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوان، تم لوگ خود یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، پھر یہ ڈکیتی کی واردات کیسے ہوئی؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، کبیر الدین نے کہا، ہمارا تو دماغ ہی گما ہوا ہے۔ صبر کرو جوان، صبر کرو، اے ایس آئی نے کہا۔ سعید الدین تمہارا کیا لگتا تھا؟ چچا زاد بھائی تھا، بڑا سونا جوان تھا، ہم تو بالکل ہی لٹ گئے، کچھ کرو جناب۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے سارا قصور ہمارا ہو۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہا، تمہارے جسم پر تو خراش بھی نظر نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے ڈاکوؤں کو دیکھ کر تم بھی بیل گاڑی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے کر کے بولا، ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تم ذرا صبر کرو اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ اسماعیل، دلہن کی بیل گاڑی پر کتنی لڑکیاں تھیں؟ 4 یا 5 ہوں گی، اسماعیل نے جواب دیا۔ ایک تو میری بہن، اس کی بیٹی سکینہ تھی، 2 یا 3 لڑکیاں اور ہوں گی، ایک زہرا بی بی تھی جو ڈولی کے اندر تھی۔ ان عورتوں کو دلہن سمیت اندر میرے کمرے میں لے آؤ، میں نے کہا، میں ان سے چند سوالات کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کبیر الدین نے کہا، ہم لوگ اتنے بغیرت نہیں ہیں، ہماری عورتیں کسی سے بات نہیں کرتی۔ 2 نوجوان اور آگے بڑھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ فرید الدین، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے مقتول دلہا کے باپ سے کہا، یہ قتل اور اغوا کا کیس ہے، ہمیں تفتیش تو کرنا ہی پڑے گی۔ برات میں شامل تمام لوگ واردات کے عینی گواہ ہیں، تم سب کو گواہی دینا پڑے گی۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، چند سپاہیوں کو ساتھ لو اور براتیوں کے بیانات قلم بند کرنے شروع کرو، اور دیکھو کوئی شخص بیان دیے بغیر نہ جائے۔ پہلے سب کی فہرست تیار کرو، عورتوں کے بیانات بھی قلم بند کرو اور مردوں کے بھی۔ جلدی کی ضرورت نہیں، آرام سے کام کرو۔ فرید الدین میرا موڈ دیکھ کر بولا، اب ملک صاحب آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، عورتوں کو ادھر کمرے میں بٹھا دو، ان کا بیان بعد میں نہیں آ جائے گا، پہلے مردوں کا بیان لو، اور دیکھو یہ سب پابندے گواہ ہیں، کوئی آدمی ادھر ادھر نہ ہو۔ ایک بوڑھا آدمی کبیر الدین اس کے ساتھیوں کو ڈانٹنے لگا، بولا، اوے سدائیو، تجھے کیا پتا قانونی کارروائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ تیرے تایا کی حویلی نہیں، تھانہ ہے، تھانہ ہے۔ دیکھتا نہیں تھانے دار صاحب اپنی نیند خراب کر کے یہاں آئے ہیں۔
चल उठ, माफी मांग मलिक साहब से। इतने में मोहम्मद इस्माइल दुल्हन समेत 4 औरतों को मेरे पास ले आया। एक उम्र रसीदा औरत थी जो दुल्हन की सास थी, दूसरी इसकी बेटी सकीना थी, दुल्हन का नाम फहमीदा था, चौथी लड़की का नाम सलीमा था, और वह कबीरुद्दीन की छोटी बहन थी। वो चारों रो रही थी। सबसे खराब हालत दुल्हन और इसकी सास की थी। एक बेटे से महरूम हो गई थी और दूसरी शौहर से। उनकी हालत बयान देने के काबिल नहीं थी। इस्माइल, अभी इनको ले जाओ, मैंने कहा। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। मैं कल किसी वक्त इनका बयान लेने के लिए आऊँगा। जैसे आपकी मर्जी जनाब, इस्माइल ने कहा। हम तो आपके हुक्म के बंदे हैं। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और घर चला गया। अगली सुबह मैंने वारदात की रिपोर्ट इलाके के एसपी को भिजवा दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके जिक्र की ज़रूरत नहीं। इस दफ्तरी कार्रवाई का जिक्र आपको पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र मैं हज़फ कर रहा हूँ। तफ्तीश के दौरान हमें बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं, बहुत सी बाज़ाब्ता और बेज़ाब्ता कार्रवाइयाँ करना पड़ती हैं, लेकिन जब जुर्म का सुराग मिल जाता है तो आधी से ज़्यादा कार्रवाइयाँ गैर ज़रूरी और गैर दिलचस्प नजर आने लगती हैं। जो पार्टी मैंने डाकुओं के पीछे रवाना की थी वह नाकाम वापस आ गई। एएसआई ने मुझे बताया कि डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिला। हमने आसपास के तमाम गांव देख डाले। उसने रिपोर्ट देते हुए कहा, हमने हर गांव के नंबरदार समझदार लोगों से बात की है, अपने मुखबरों से भी पूछा है, मगर किसी ने घड़सवार डाकुओं का गिरोह नहीं देखा। सब ने यही ख्याल जाहिर किया है कि वो डाकू किसी दूसरे इलाके से आए होंगे। चुन्नीवाल से क्या पता चला है, मैंने पूछा। चुन्नीवाल उस गांव का नाम था जहां बारात गई थी। वहां मैंने सबसे पहले नंबरदार को जगाया, उसे सारी बात बताई। उसके बाद मैं उसके हमरा लड़की वालों के घर पहुंचा। दूल्हा के कत्ल की खबर सुनते ही सारे गांव में शोर मच गया। उन लोगों ने भी डाकुओं के बारे में लाइल्मी का इजहार किया, उसने बताया। बारातियों ने एक बड़ी अजीब बात बताई है, मैंने कहा। डाकुओं ने उनके सामान को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई खानदानी दुश्मनी के तहत की गई है। दूल्हा का कत्ल और डोली में से लड़की का अगवा ये जाहिर करता है कि हमलावर डाकू नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि वह दर हकीकत दुल्हन को अगवा करना चाहते थे, लेकिन अंधेरे और अफरा तफरी की वजह से उन्होंने जहरा को उठा लिया। मलिक साहब, आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया है, एएसआई ने कहा। ये तो वाकई बड़ा सीधा केस मालूम होता है। या तो ये खानदानी दुश्मनी का केस है या इश्क मोहब्बत का चक्कर है। अगर वो इश्क मोहब्बत का मामला था तो इसमें यकीनन कोई साहिब हैसियत शख्स मुलव्विस था, क्योंकि निसफ दर्जन घोड़ों और निसफ दर्जन हमलावरों का बंदोबस्त कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता था। इस एतबार से वो घड़सवार किराए के बदमाश भी हो सकते थे। मैंने एएसआई से कहा, वो इलाके के हिस्ट्री शीटरों को थाने बुलाकर उनसे पूछगिछ करे और अगर मुनासिब समझे तो उनकी फेंटी शंटी भी लगाए। दोपहर के वक्त एक बूढ़ी और परेशान हाल औरत थाने में आई। उसके साथ एक मुअम्मर शख्स और एक नौमर लड़का भी था। लड़के को मैंने फौरन पहचान लिया। उसे मैं रात को भी देख चुका था। उसका नाम इब्रार हुसैन था और अगवा होने वाली लड़की जहरा बीबी का भाई था। मुअम्मर शख्स ने अपना नाम चौधरी साबिर हुसैन बताया और इसमें कलमात के बाद बोला, थानेदार साहब, ये मेरे मरहूम भाई की बेवा है, फातिमा बीबी इसका नाम है। इसकी जवान बेटी जहरा बीबी को कल रात डाकू उठा कर ले गए। हम आपके पास फरियादी बनकर आए हैं। जहरा के अगवा की वजह से हमारे घर में मातम बपा है। थानेदार साहब, मैं तो जीते जी मर गई हूँ, फातिमा बीबी अपना दामन फैलाकर बोली। जालमों को मेरी बेटी के सिवा और कोई लड़की नजर नहीं आई। मैं तो पहले ही बड़ी दुखी थी। एक ही बेटी थी मेरी, किसी और लड़की को क्यों ना उठा लिया उन्होंने। मेरी बेटी को किस तरह वापस ले किसी और लड़की को क्यों ना उठा लिया उन्होंने। मेरी बेटी को किसी तरह वापस ले आए। मैं आपको जिंदगी भर दुआएं दूंगी, जो तौफीक होगी वो आपकी झोली में डाल दूंगी। उसकी हालत वाकई काबिल रहम थी। वो ये समझ रही थी कि हर चीज़ मेरे इख्तियार में थी। मैं जब चाहूँ डाकुओं को पकड़ सकता हूँ और उसकी बेटी को बाजियाब कर सकता हूँ। माँ जी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा। दुआ करें आपकी बेटी का जल्द कोई सुराग मिल जाए, और कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है, हम इसी काम की तनख्वाह लेते हैं। फातिमा बीबी की मारूजात सुनने के बाद मैं दोबारा साबिर हुसैन की तरफ मतवज्जो हुआ और उसका बगौर जायजा लिया। शक्ल शुबाहत और रंगो रूप से ये अंदाजा होता था कि वो खासा फारुल बाल और खाता पीता शख्स था। उसके चेहरे पर दाढ़ी भी थी और मूछें भी, लेकिन मूछें दाढ़ी के मुकाबले में ज्यादा नुमायां थी और किनारों से बाहर निकली हुई थी। वाज़ेह तौर पर वो हासा रोब दाब रखने वाला आदमी था। आप जहरा बीबी के चचा हैं, मैंने उससे कहा। कारोबार क्या है आपका? मैं जहरा बीबी का ताया हूँ, उसने कहा। चौधरी दिलदार मेरा छोटा भाई था। इस इलाके में अपनी थोड़ी सी जमीनें हैं और यही हमारा कारोबार है। हम लोग जद्दी पुश्ती जमींदार हैं। आपसे एक दफा पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन आपने पहचाना नहीं। हमें रोजाना 20 लोगों से मिलना पड़ता है, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। फिर मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, इस वारदात के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई डाकुओं का काम है या खानदानी दुश्मनी का कोई मामला है? मलक साहब, हम इस मुसीबत से बचे हुए हैं। हम पर बड़ा अल्लाह का फजल है। हमारे खानदान में कोई दुश्मनी नहीं है। वैसे आपने ये सवाल क्यों किया है? ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि इस वारदात में डाकुओं का हाथ नजर नहीं आता। अभी तक जो वाकयात हमारे सामने आए, हमसे यही जाहिर होता है कि ये कार्रवाई, आप ये बात सुन चुके होंगे कि हमलावरों ने किसी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाया।
اگر اس کارروائی کا مقصد ڈکیتی ہوتا تو حملہ اور لڑکی کو اٹھانے کی بجائے زیورات کا ٹرنک اٹھاتے۔ لہٰذا آپ سوچ کر میرے سوال کا جواب دیں، اس کارروائی میں مجھے دشمنی صاف نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ خاندانی دشمنی ہو۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ملک صاحب، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کبھی اتنی سنگین واردات نہیں ہوئی، آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ ویسے اللہ کے فضل سے اس علاقے میں ہماری بڑی عزت ہے، آج تک کسی نے میری آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ آپ کا کسی سے کوئی زمین یا جائیداد کا جھگڑا تو نہیں ہے؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی اتنی بڑی جرت نہیں کی۔ وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے اسے تاکید کی کہ اگر اسے کسی شخص پر شک ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دے تاکہ مناسب کارروائی کی جا سکے۔ اگلی صبح میں دلہن کا بیان لینے کے لیے فرید الدین کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا کہ وہ واردات ناکام محبت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ دلہا کا قتل اور دلہن کے اغوا کی کوشش اس طرف واضح اشارہ کرتی تھی۔ فرید الدین ان لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا جو تعزیت کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور کہا، میں دلہن کا بیان لینے آیا ہوں اور یہ بیان میں علیحدگی میں لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو ہمارے گھر میں بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ گھر کے اندر عورتیں بھری ہوئی ہیں اور سچ پوچھے تو دلہن بیان دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ اور اب وہ دلہن کہاں رہی؟ اس کا سہاگ تو اجڑ گیا۔ اس کی آواز رند گئی۔ آپ 2-4 روز کے بعد آ جائیں۔ فرید صاحب، ایک لڑکی ابھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے، میں نے کہا، اور جب تک کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آتا ہم کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہم لڑکی کو تھانے میں بھی بلا سکتے تھے، آپ تفتیش میں روکنا بنے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، عورتوں سے مشورہ کرنے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ایک نوجوان میرے قریب آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سنا ہے آپ لڑکی کا بیان لینا چاہتے ہیں؟ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی اور اچھے مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس کا چہرہ کچھ مانوس سا معلوم ہوا۔ اس کا بولنے کا انداز قدر احمقانہ تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے جوان؟ اس نے گردن پھلا کر جواب دیا، چودھری منظور۔ اور سرکار کا نام؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو۔ اچھا، آپ فہمیدہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ میری چچا زاد ہے، منظور علی نے کہا، ہم اسے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا اب ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میرا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جب بندہ ہی نہیں تو پھر تعلق واسطہ کیسا؟ کیوں جناب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس نے لڑکی کے سسرال والوں کا ہنسی حقارت سے ذکر کیا تھا۔ کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ اس بات پر وہاں بدمزگی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، منظور علی، تم نے بات تو بڑی غلط کی ہے، لیکن میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا، بولا، ملک صاحب برا نہ منائیں، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فہمیدہ سیدھی سادی اور کمزور لڑکی ہے، اس کے ساتھ کوئی لمبی کہانی نہ ڈالنا۔ اچھا بھائی، میں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اب تم ہمیں تھانے داری کرنا سکھاؤ گے؟ وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ویسے کام آپ کا بڑا شاہی قسم کا ہے، جس کو چاہا پکڑ لیا اور جوتے کھڑکا کر سر پولا کر دیا۔ اگر یہ زمینداری کا چکر نہ ہوتا تو میں بھی تھانے دار بن جاتا۔ تم تو بنے بنائے تھانے دار ہو۔ میں نے اسے الو بنایا، بس وردی اور کرسی کی کمی ہے۔ وہ سمجھا میں اس کے اثر میں آ گیا ہوں، میرا ہاتھ دبا کر بولا، آپ ذرا ادھر سے فارغ ہو جائیں، آپ کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سلسلہ جنبانی کرنا ہے۔ ہم تو جناب جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ اتنے میں فرید الدین واپس آ کر بولا، آئے ملک صاحب، میں نے کمرہ خالی کرا لیا ہے۔ منظور علی نے فرید الدین سے کہا، چاچا جی، ملک صاحب اپنے خاص آدمی ہیں، یہ یہاں سے ناراض نہیں جانے چاہیے۔ کیا سمجھے آپ؟ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیں۔ فرید الدین نے ہونٹ بھینچ کر منظور علی کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ واضح طور پر اسے منظور علی کا طرز تکلم سخت ناگوار گزرا تھا، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ وہ میری رہنمائی کرتا ہوا مکان کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ منظور علی کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا، بڑی آکڑ پائی جاتی ہے اس لڑکے کے اندر۔ جی ہاں، دولت عجیب عجیب رنگ دکھاتی ہے یہ لڑکا فہمیدہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک دروازہ کھولتے ہوئے بولا، اندر تشریف لے آئیں۔ وہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا جس میں سوندھی سوندھی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں چارپائی رکھی ہوئی تھی جس پر دلہن کے علاوہ فرید الدین کی بیوی صابرہ بیگم اور اس کی بیٹی سکینہ بھی بیٹھی تھی۔ دلہن اکیلے میں گھبرا رہی تھی، فرید الدین نے کہا، اس لیے میری بیوی اور بیٹی ساتھ بیٹھ گئی ہیں۔ میرے بیٹھنے کے لیے کرسی رکھی تھی، میں کرسی پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں تک صابرہ بیگم سے سرسری نوعیت کے سوالات کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے اس کی بیٹی کو باہر جانے کے لیے کہا۔ دونوں ناگواری کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ فہمیدہ گھبرا کر بولی، آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ دروازہ میں نے اس لیے بند کیا ہے کہ کوئی ہماری باتیں نہ سن سکے، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ پرائیویٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
तुम ये पसंद नहीं करोगी कि दूसरे ये बातें सुने। वो घूंघट ओढ़े घुट्टों में सर दिए बैठी थी। मैं उसके तासुरात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे शौहर के कत्ल पर अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ, मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। मुझे इसलिए भी इस पर अफसोस है कि ये वारदात मेरे इलाके में हुई है। हम बहुत जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे और तुम्हारी सहेली जहरा को भी बरामद कर लेंगे। जब डाकुओं ने डोली के अंदर से जहरा को उठाया तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? मेरा मतलब है, कोई बात भी की थी या चुपचाप अपना काम करके वापस चले गए थे? मुझे कुछ याद नहीं है, फहमीदा ने जवाब दिया। मैंने गोलियां चलने और चीखने की आवाज़ें सुनी थी। फिर इतना याद है कि किसी ने बड़े जोर से डोली का पर्दा हटाया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जिस शख्स ने डोली का पर्दा हटाया था, तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो अपना भी होश नहीं रहा था। कुछ लोगों का ख्याल है कि डाकू तुम्हें अगवा करना चाहते थे मगर गलती से जहरा को उठाकर ले गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्या पता वो किसको अगवा करने आए थे। जिसने ये कहा है आप उसी से इसके बारे में पूछे। वो हाथ से तेज लहजे में बात करती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि उसे अपने शौहर की मौत का कोई अफसोस नहीं था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि डाकुओं को इस काम के पैसे मिले थे। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसके मिजाज का अंदाजा लगाते हुए कहा, कहते हैं कि जोड़ी अल्लाह मिलाता है और अगर बंदे कोई बेजोड़ रिश्ता कर दे तो अल्लाह उसे खत्म भी कर देता है। ये बात सुनकर वो चौंक गई और नकाब उलटकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसको हुस्न देखकर दंग रह गया। मुझे यूं लगा जैसे उसके नकाब उलटने के साथ ही कमरा रोशन हो गया। उसका मुंह हैरत के बायस खुल गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों की सेहर अंगेजी ने मुझे लम्हा भर के लिए मबहूत कर दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। बात बातें ऐसी होती है जिनका इजहार करते हुए आदमी घबराता है, मैंने कहा, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर मौजूद होती है। मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि तुम्हारा और सईद का कोई जोड़ नहीं था। मालूम होता है तुम्हारी कोई दुआ कबूल हो गई है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के हक में बददुआ करूं? उसने कहा। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। एक बात तो बताओ, क्या ये रिश्ता तुम्हारी रजामंदी से हुआ था? हाँ, लड़कियों की रजामंदी की आजकल कौन परवाह करता है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसका मतलब मैंने ये निकाला कि वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। मैंने पूछा, क्या ये रिश्ता तुम्हारी माँ ने किया था? माँ ही तो नहीं है, उसके मुंह से निकला। माँ होती तो उसने जितनी तेजी से बात शुरू की थी उतनी तेजी से खत्म कर दी। ताहम मेरे इस खदशे की तस्दीक हो गई थी कि रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर हुआ था। एक सवाल बार बार मेरी जुबान पर आ रहा था मगर मुझे मालूम था कि वो उसका जवाब कभी नहीं दे सकेगी। फिर भी सवाल किए बगैर न रह सका। मैंने कहा, ये बात तो सभी जानते हैं कि माँ बाप अमूमन औलाद की पसंद की परवाह नहीं करते। उनके फैसले मसलहतों के पाबंद होते हैं। वो नौजवानों के जज्बात की नज़ाकत को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नौजवान अपनी मर्जी मनवाने का फ़न खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मालूम होता है कि तुम्हें ये फ़न नहीं आता। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि अगर तुम कोशिश करती तो घर वालों को ये एहसास दिला सकती थी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। उसने कुछ कहना चाहा मगर अपनी ख्वाहिश को अल्फाज का जामा न पहना सकी। मिलाकर मैंने वो सवाल कर ही डाला जो मेरी जुबान पर अटका हुआ था। क्या मैं उस शख्स का नाम जान सकता हूँ जिसे तुम पसंद करती हो? उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करती। दरवाजे की तरफ से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। गालबन कुछ औरतें अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिशें कर रही थी। लिहाजा मैं जाने के लिए खड़ा होकर कहा, मैं किसी वक्त आकर तुम्हारा तहरीरी बयान ले जाऊंगा। तुम कितने दिन और यहाँ रहोगी? पता नहीं, उसने जवाब दिया। इसका फैसला तो बड़े ही करेंगे। तुम्हारे ताए का लड़का मंजूर अली मुझे मिला था। वो कह रहा था कि तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने महसूस किया कि मंजूर अली का नाम सुनकर उसके चेहरे पर चमक सी पैदा हुई थी। अब मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, उसने कहा। जो बड़े कहेंगे वही करना पड़ेगा। वैसे वापस तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? लड़की के रवैये से दो बातें जहन में आती थी। पहली तो ये कि उसे अपनी शौहर की मौत का कोई खास सदमा नहीं था क्योंकि शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई थी, और दूसरी बात ये कि वो किसी और को पसंद करती थी। वापस जाने से पहले मैंने कुछ और लोगों से भी पूछगिछ की, लेकिन कोई नतीजा खैज़ बात मालूम ना हुई, इसलिए मैं इसका जिक्र छोड़ता हूँ। जब मैं मकान से बाहर निकला तो एक शख्स जिसका रंग काला था और मुंह पर चेचक के दाग थे मेरे करीब आया, झुककर मुझे सलाम किया। उसने मैले से कपड़े पहन रखे थे और अच्छे किरदार का आदमी मालूम नहीं होता था। जनाब चौधरी मंजूर होरी आपके लिए एक पैगाम छिड़ गए हैं। बहुत कहाँ है? मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। मुझे तो उसके साथ बहुत ज़रूरी काम था। वो तो उधर ज़मीनों पर चले गए हैं। उनको साके का कोई ज़रूरी पैगाम मिला था। उसने चोर नज़रों से इधर उधर देखा और अपनी डब से एक पोटली निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। चौधरी साहब, ये नजराना आपके लिए दे गए हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी बातें ज़ुबानी होंगी। मैं बाखूबी देख सकता था कि वो पोटली नोटों से भरी हुई थी। मैं हैरान हुआ कि मंजूर अली मेरे लिए नजराना क्यों छोड़ गया था। क्या वो मुझसे कोई काम लेना चाहता था या मेरी हमायत और हमदर्दी हासिल करना चाहता था?
میں نے سوچا اگر میں نے وہ پوٹلی رکھ لی تو لازماً منظور علی مجھ پر اعتماد کرنے لگے گا اور شاید مجھے اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ میں نے اس چیچک رو شخص سے پوٹلی لے لی اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پیرو ہے جناب۔ اس نے عادتاً ہاتھ جوڑے، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو حکم کرے۔ کام کیا کرتے ہو پیرو؟ موچی ہوں جناب، جوتیاں گانٹتا ہوں۔ منظور علی نے بتایا نہیں کہ ساکے نے اسے کیوں بلایا ہے؟ میں نے پوچھا، اور یہ ساکا کون ہے؟ نہ جناب، اس نے عاجزی سے کہا، کبھی کبھی لوگ چودھریوں سے سوال نہیں کر سکتے۔ ساکا چودھری ہوراندہ یار بیلی ہے۔ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ اس نے چودھری منظور کو کیوں بلایا تھا، پر چودھری ہوری بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ محمد اسحاق عرف ساکا اس علاقے کا ایک بدنام شخص تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے منظور علی کو کیوں بلایا تھا۔ میں نے پیرو سے کچھ اور سوالات کیے، اسے فارغ کر دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے فوراً ایک پولیس پارٹی تیار کی اور منظور علی کی زمینوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک اے ایس آئی اور چند سپاہی تھے۔ سپاہی سائیکلوں پر سوار تھے، میں اور اے ایس آئی گھوڑوں پر سوار تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے کہ منظور علی کا ڈیرا وہاں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ آبادی سے نکل کر ہم کھیتوں میں داخل ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں 2 دیہاتی نظر آئے جو دور سے دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ رکھے تھے اور دھوتیاں سنبھالتے ہوئے ناہموار زمین پر دوڑ رہے تھے۔ وہ زور زور سے ہاتھ ہلا کر ہمیں آوازیں دے رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اے ایس آئی نے کہا۔ یہ دیہاتی بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا وہ آگے جا کر پتہ کرے اور اپنے گھوڑے کو روک دے۔ سپاہی سائیکل چلاتا ہوا دیہاتیوں کے قریب جا پہنچا۔ میں نے دیکھا دیہاتی تیز تیز باتیں کرنے لگے۔ وہ بار بار پیچھے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ سپاہی نے ان کی بات سننے کے بعد ہمیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ معمولی قسم کی نہیں ہے۔ ہم نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے دیہاتیوں کے قریب پہنچ گئے اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اس نالے کے پرلی طرف کسی عورت کی لاش پڑی ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ لاش زہرا کی نہ ہو۔ مذکورہ جگہ وہاں سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ہم چند منٹوں کے اندر وہاں پہنچ گئے۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی جو جھاڑیوں کے درمیان پڑی تھی۔ وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور نالے سے رسنے والا پانی بھی کھڑا تھا۔ لاش کا کچھ حصہ پانی میں تھا مگر پوری طرح ڈوبا ہوا نہیں تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات پائے جاتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی زہرا بی بی کو نہیں دیکھا تھا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زہرا ہی تھی۔ بعد میں میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ خبر بستی میں پہنچ گئی اور وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس کام میں 2.5-3 گھنٹے صرف ہو گئے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ ہم محمد اسحاق اور فساقے کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ جب ہم واپس جانے لگے تو اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب کیوں نہ جاتے جاتے ایک نظر چودھری صابر علی کے ڈیرے پر بھی ڈال لیں؟ اس کا ڈیرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر گھوڑے کا رخ چودھری صابر علی کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا۔ وہاں چند کچے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک مویشیوں کا باڑا تھا، باڑے کے اندر چند بھینسیں اور 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں 2 آدمی مشین پر مویشیوں کا چارہ کاٹ رہے تھے۔ ایک آدمی کھیتوں میں کام کرتا دکھائی دیا۔ جو آدمی چارہ کاٹ رہے تھے وہ کام روک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر فکر مندی نظر آنے لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی ہماری طرف آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میں نے انہیں آواز دی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آپس میں کچھ بات کی اور ڈرتے ڈرتے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ کیوں بھائی، تم ہم سے ڈر رہے ہو یا ہمارے گھوڑوں سے؟ اے ایس آئی نے پوچھا۔ ان میں سے ایک جو قدرے بڑی عمر کا تھا بولا، حضور سچ پوچھے تو ڈر آپ کی وردی سے لگتا ہے۔ شریف آدمیوں کو اس وردی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ آج اس کو غلام فرید کہتے ہیں سرکار۔ کوئی لسی پانی کا انتظام کریں جناب۔ پہلے یہ بتاؤ کہ چودھری منظور علی کہاں ہے؟ سرکار چھوٹے چودھری صاحب تو یہاں نہیں ہیں، وہ ادھر آئے تو تھے مگر اسی وقت واپس چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، ساکے کو جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں سرکار۔ چھوٹے چودھری صاحب بھی اسی کا پوچھ رہے تھے مگر وہ ادھر نہیں تھا۔ ذرا یہ کوٹریاں تو کھول کے دکھاؤ۔ ان کوٹریوں میں تو کچھ نہیں ہے سرکار، غلام فرید نے کہا، یہ تو خالی پڑی ہیں۔ یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ان میں کون رہتا ہے؟ رہتا تو کوئی نہیں، ہم لوگوں کے منجی بسترے اندر پڑے ہیں، کچھ سامان پڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے ڈب سے چابیاں نکالی اور تینوں کمرے کھول دیے۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور باری باری تینوں کمروں کا جائزہ لیا۔ اندر چند چارپائیاں، خالی بوریاں، کچھ آلات زراعت اور ایسا ہی کچھ اور سامان پڑا تھا۔ ان نیم تاریک سیلن زدہ کمروں میں ہاسی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کمرے کے باہر لکڑی کے سٹینڈ پر 3 پرانے سے گھڑے رکھے تھے۔ کمروں کا جائزہ لینے کے بعد میں باہر آ گیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس وقت سائے لمبے ہو رہے تھے اور ماحول میں پرندوں کا ملا جلا شور پھیلا ہوا تھا۔ داہنی طرف کچھ فاصلے پر بھوسے کے 2 ڈھیر نظر آ رہے تھے جن کے اوپر مٹی کی تہ چڑھائی گئی تھی۔ ان کی اونچائی 15-16 فٹ کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ایک ڈھیر چاروں طرف سے بند تھا، دوسرے کی ایک سائڈ کھلی ہوئی تھی اور اندر سے بھوسا نکالا جا چکا تھا۔
میں نے ادھر سے نظر ہٹا کر غلام فرید کی جانب دیکھا اور پوچھا، جانتا تو ہوں پر وہ ادھر کبھی نہیں آیا؟ چھوٹے چودھری ہوری کہہ رہے تھے کہ اس نے انہیں ادھر بلایا تھا ملاقات کے لیے، مگر ان کو بلا کر آپ غائب ہو گیا۔ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ جدھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے۔ میں جس وقت غلام فرید سے باتیں کر رہا تھا اس وقت اے ایس آئی گھوڑے پر سوار ہو کر آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں اس کی تیز آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو وہ مجھے بھوسے کے اس ڈھیر کے پاس کھڑا نظر آیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ملک صاحب جلدی سے ادھر آئیں، اس نے آواز لگائی، یہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ میں نے گھوڑا غلام فرید کے ساتھی کے سپرد کیا اور دوڑتا ہوا اے ایس آئی کے قریب پہنچ گیا۔ بھوسے کے ڈھیر کے نیچے واقعی ایک لاش پڑی تھی، اس کے جسم کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے اسے مل کر باہر نکالا اور کھلی جگہ پر لٹا دیا۔ یہ تو توسا کی لاش ہے سرکار، غلام فرید نے کہا۔ اسے کس نے قتل کر دیا؟ ہاں، وہ محمد اسحاق عرف ساکے کی لاش تھی۔ اس کے جسم پر گولیوں کے 5 یا 6 نشان۔ جس کسی نے اسے قتل کیا تھا وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے 1 یا 2 گولیوں پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ غصے میں پورا میگزین خالی کر دیا تھا۔ میں نے غلام فرید سے پوچھا، غلام فرید صحیح بتاؤ، اسے کس نے قتل کیا ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم دونوں کب سے یہاں موجود ہو؟ میں نے پوچھا۔ سرکار ہم صبح سے ادھر ہی ہیں، دوپہر کے وقت روٹی کھانے ادھر گاؤں میں چلے گئے تھے۔ تم نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں جی، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ بے شک حیدر سے پوچھ لیں۔ حیدر اس کے ساتھی کا نام تھا، وہ گھوڑے کی باگ پکڑے وہاں پہنچ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اس نے گولیاں چلنے کی آواز نہیں سنی۔ میں نے تھانے سے آدمی بلوائے، ضابطے کی کارروائی مکمل کی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور غلام فرید اور حیدر کو لے کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز میں نے ایک اے ایس آئی کو اس علاقے میں جہاں سے ساکے اور زہرا بی بی کی لاشیں برآمد ہوئی تھی تفتیش کے لیے روانہ کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے خاصی لمبی چوڑی کارروائی کی تھی، لیکن میں آپ کی بوریت کے خیال سے اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ دوپہر کے بعد میں نے منظور علی کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلوا لیا۔ اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نے باہر بٹھا دیا۔ ایک ضمنی بات بتا دوں کہ 3 آدمی پر مشتمل ایک پولیس پارٹی کو میں نے تفتیش کے لیے چنی وال بھیج رکھا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ منظور علی کو ساکے نے کیوں بلایا تھا اور اس کے قتل میں کس کا ہاتھ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ منظور علی کے چہرے پر پہلے جیسی خود اعتمادی نہیں تھی، تاہم بظاہر وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، منظور علی، میں نے تمہیں گپ شپ کے لیے بلایا ہے، کسی بات کا برا نہ منانا۔ کل تمہارا بھیجا ہوا نذرانہ مل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، اتنی چھوٹی سی بات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہمیشہ کام آنے والے بندے ہیں، جب بھی کبھی ضرورت ہو اپنا بندہ بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کہا، پیرو موچی نے مجھے بتایا تھا کہ ساکے نے تمہیں ڈیرے پر بلایا تھا، کیا بات کرنا چاہتا تھا وہ تم سے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ساکے کا ذکر پسند نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال کے برعکس اس نے ساکے کے ذکر میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں خود ہی اس سلسلے میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈکیتی کی واردات میں ساکے کا ہاتھ تھا۔ مجھے تو اس بات پر تعجب ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز اسے مجید عرف جیدہ ملا تھا۔ جیدے نے اسے کہا کہ ساکا اس سے زہرا بی بی کے بارے میں ملنا چاہتا ہے۔ جیدے نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے زہرا بی بی زندہ سلامت واپس چاہیے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے، 5,000 روپے ساتھ لے کر جائے۔ اس زمانے میں 5,000 روپے کافی بڑی رقم تھی۔ ان دنوں سونا 60-70 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ منظور علی نے مجھے بتایا کہ اس نے جیدے کی یہ دھمکی سن کر اسے کہا، اوئے جیدے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ چودھری منظور علی میرا نام ہے۔ اس علاقے میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی مائی کا لال پر نہیں مار سکتا۔ ساکے سے کہہ دینا کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پر جیدے نے کہا، چودھری پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، آگے تیری مرضی، جو جی میں آئے کر۔ ہمارا معاملہ تو ساکے کے ساتھ ہے، اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو ہم اس کا پتہ صاف کر دیں گے۔ منظور علی نے جیدے کو جواب دیا، تم ساکے کو میرا پیغام پہنچا دو، میں اسے ملنے کے لیے ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں۔ اسے کہہ دینا کہ زہرا کو اپنے ساتھ رکھے۔ جیدے نے کہا، اور ساکے نے یہ بھی کہا ہے کہ اکیلے آنا، اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوا تو اچھا نہ ہوگا۔ منظور علی نے تفصیل بتاتے ہوئے مزید کہا کہ وہ ساکے کا پیغام ملنے کے آدھے پونے گھنٹے بعد ڈیرے پر پہنچ گیا، مگر اس کے آدمیوں نے بتایا کہ ساکا وہاں نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ واپس آ گیا۔ یہ ساری تفصیل سے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ زہرا بی بی کو ساکے اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کیا تھا اور وہ منظور علی سے تاوان وصول کرنا چاہتے تھے۔ مزید باریکی سے غور کرنے پر یہ بات سامنے آتی تھی کہ لڑکی کو جیدے نے ساکے کی ہدایت پر اغوا کیا تھا۔ ساکے نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کام کا معاوضہ دے گا، لیکن ہوا یہ کہ منظور علی کے انکار کی وجہ سے ساکے نے زہرا کو قتل کر دیا اور خود جیدے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، کیونکہ اس نے جیدے کو طے شدہ معاوضہ نہیں دیا تھا۔ یہ وہ نتیجہ تھا جو منظور علی کی بیان کردہ تفصیل سے نکلتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس میں کتنی صداقت تھی۔ اس نتیجے پر سب سے بڑا اعتراض
یہ وارد ہوتا تھا کہ اگر لڑکی کو پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا تو اغوا کرنے والوں نے برات کو کیوں نہ لوٹا۔ ان کے پاس زیورات کے علاوہ نقد رقم اور قیمتی سامان بھی تھا۔ منظور علی نے بات ختم کرنے کے بعد جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ خود لیا اور پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بے تکلفی کی فضا قائم رکھنے کے لیے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ اس نے اپنا سگریٹ سلگانے کے بعد لائٹر میری طرف بڑھایا اور کہا، ملک صاحب، ہمارے 2 آدمی آپ کے مہمان خانے میں بند ہیں، انہیں چھٹی دے دیں، ان کے بیوی بچے بڑے پریشان ہیں۔ فکر نہیں کرو منظور علی، ان کو جلدی چھٹی مل جائے گی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ واردات ساکے اور جیدے نے کی تھی۔ ساکا تو واصل جہنم ہوا، میں جیدے اور اس کے آدمیوں کو قابو کر لوں، اس کے بعد تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تمہیں ان کے نام تو معلوم ہوں گے۔ اس نے مجھے جیدے کے علاوہ 5 آدمیوں کے نام نوٹ کرا دیے اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گیا۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق زہرا کی موت ساکے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جب منظور علی کو ساکے کا پیغام ملا تھا، زہرا اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے مر چکی تھی۔ لہذا منظور علی کا یہ کہنا کہ ساکے نے زہرا کی واپسی کے عوض 5,000 روپے طلب کیے تھے بالکل غلط تھا، لہذا باقی ساری باتیں بھی غلط تھیں۔ اس روز ہم نے مجید عرف جیدے کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں کہا کہ اسے برات پر حملے اور اغوا کے بارے میں کچھ علم نہیں، نہ ہی اس نے منظور علی کو ساکے کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف منظور علی کا بیان تھا اور ایک آدمی کا بیان کافی نہیں تھا۔ جیدہ پرانا پاپی تھا، اس سے کوئی بات اگلوانا آسان نہ تھا۔ چونکہ میں مصروف بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ جس پولیس پارٹی کو میں نے چنی وال بھیجا تھا، انہوں نے وہاں سے خاصی معلومات حاصل کی تھی۔ ایک خبر وہ یہ لائے تھے کہ مقتول سعید الدین کی بیوہ فہمیدہ پہلے منظور علی کی منگیتر تھی، لیکن بعد میں یہ منگنی توڑ دی گئی تھی۔ یہ خبر ملنے کے بعد میرے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ منظور علی نے انتقاماً سعید الدین کو قتل کروا دیا ہو، لیکن اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ منگنی کیسے ٹوٹی تھی۔ اگر منگنی لڑکے والوں کی طرف سے توڑی گئی تھی تو پھر انتقام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے ASI اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تانگے پر چنی وال پہنچ گیا۔ چودھری صابر علی کو ہماری آمد کی خبر ہوئی تو وہ ہمیں اپنی حویلی میں لے کے اور ہماری خاطر مدارات کے سلسلے میں اپنے ملازموں کو ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ اس کا بیٹا منظور بھی وہاں موجود تھا اور میری آمد پر خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ میری آمد کا مقصد جاننا چاہتا تھا اور میرے ساتھ تعاون کرنے پر بہت مستعد نظر آتا تھا، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے آیا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں فہمیدہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ فہمیدہ کا باپ چودھری امداد علی اور چودھری صابر علی سگے بھائی تھے، لیکن تفتیش کرنے والے ASI نے مجھے بتا دیا تھا کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ چودھری صابر علی کے حویلی میں 1-8 گھنٹہ گزارنے کے بعد میں نے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور چودھری امداد علی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی حویلی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مالی حیثیت اپنے بھائی سے کمزور تھی۔ ایک ملازمہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے استفسار پر بتایا کہ چودھری صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ گھر میں جو کوئی بھی ہو اسے بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد فہمیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور میک اپ کے بغیر زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بوڑھی ملازمہ دروازے میں بیٹھ گئی۔ ابا جی تو گھر پر نہیں ہیں، اس نے کہا۔ میں نے ایک ملازم کو ان کا پتہ کرنے بھیجا ہے اور قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہماری اس مصیبت سے کب جان چھوٹے گی؟ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی آپ کے آدمی گاؤں میں پوچھ گچھ کر کے گئے ہیں، وہ لوگوں سے ہماری اندرونی باتیں پوچھتے رہے ہیں۔ بیوی، اس واردات میں کسی اندرونی آدمی کا ہاتھ ہے؟ میں نے کہا، اس لیے اندرونی باتیں پوچھے بغیر مجرم تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہارے شوہر تمہاری خالازاد بہن کے قاتل آزاد پھرتے رہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ منظور علی بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ غالباً وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے منظور علی کا ذکر مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی اچانک خاموشی پر کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ منظور علی مجھ سے ملتا رہتا ہے، میں نے رسانیت سے کہا۔ تم اسی کی مخبری پر ہم نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ابھی بھی میں اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ پہلے تم اس کی منگیتر تھی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، بولی، یہ بات اس نے آپ کو بتائی ہے؟ ہاں، اسی نے بتائی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ویسے حقیقت میں یہ بات ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، یہاں تو سب لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں۔ ویسے منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے منہ پھیر لیا اور ہولے سے بولی، کیا فائدہ ان باتوں کو دہرانے کا؟ ڈاکٹر اور پولیس والے جب تک پرانی باتوں کو نہ کریدیں تب تک بیماری کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس بات کے جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو سکتا ہے فائدہ ہو، لیکن جاننا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک طویل تامل کے بعد کہا، دراصل کسی نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ منظور علی میرا رضائی بھائی ہے۔ اس نے بچپن میں میری ماں کا دودھ پیا ہے، حالانکہ شروع میں ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں تھی۔ میری ماں چونکہ فوت ہو چکی ہے، اس لیے اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، منظور علی سے تمہاری منگنی تمہاری ماں کی وفات سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں؟
باقاعدہ منگنی بعد میں ہوئی تھی، لیکن زبانی منگنی پہلے سے تھی۔ ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی منظور علی سے ہو۔ اگر اس نے منظور علی کو اپنا دودھ پلایا ہوتا تو یہ خواہش کبھی نہ کرتی۔ تمہیں اس منگنی کے ٹوٹنے کا افسوس تو بہت ہوا ہوگا، میں نے پوچھا۔ اس نے ہولے سے کہا، افسوس تو ہونا ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منظور علی سے محبت کرتی تھی۔ کیا تمہارے باپ نے بغیر تحقیق کے منگنی توڑ دی تھی؟ دراصل ابا جی کا تایا جی سے جائیداد کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا اور فتوے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے گواہی سن کر جھٹ فتویٰ جھاڑ دیا، لہٰذا میرا منگیتر میرا رضائی بھائی بن گیا اور میرے لیے حرام ہو گیا۔ اس فتوے پر منظور علی کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ تم سے ملتا جلتا تھا؟ پہلے منگیتر تھا اور میل ملاقات میں احتیاط برتتا تھا، لیکن بھائی بن جانے کے بعد احتیاط کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسے منگنی ٹوٹنے کا مجھ سے بھی زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اس اسنا میں چودھری امداد علی بھی گھر پہنچ گیا۔ اس کی آواز سن کر فہمیدہ جلدی سے اٹھ گئی اور جاتے جاتے مجھے تاکید کر گئی کہ میں اس کے باپ سے ہونے والی باتوں کا ذکر نہ کروں۔ چودھری امداد علی اپنے بھائی کے مقابلے میں بہت سیدھا اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مگر چودھری صابر علی جیسی بڑی بڑی مونچھیں بھی نہیں تھیں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خیر خیریت پوچھی، میرے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، چودھری صاحب، ہم زہرا بی بی اور سعید الدین کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہم نے چند آدمیوں کو شبے میں گرفتار کیا ہے، مگر ابھی تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ملک صاحب، میری بات کا برا نہیں منانا، اس نے کہا۔ پولیس کو دوستی اور تعلق کا لحاظ کیے بغیر تفتیش کرنا چاہیے۔ دوستی درمیان میں آ جائے تو انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کسی خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں نے کہا، لیکن جب تک آپ کھل کر بات نہیں کریں گے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، میرا بھتیجا منظور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ تھانے دار اس کی مٹھی میں ہے، وہ جس کو چاہے اندر کرا سکتا ہے اور جس کو چاہے چھڑا سکتا ہے۔ اس کی بات سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ اس کے اپنے بھائی سے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ چودھری صاحب، یہ بات تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا، لیکن مٹھی میں آنے والا تھانے دار نہیں ہوں میں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو منظور علی کے 2 آدمی حوالات میں بند نہ ہوتے۔ اخلاق اور چیز ہے، دوستی اور چیز۔ اس کیس میں 3 آدمی قتل ہو چکے ہیں، خصوصاً زہرا بی بی اور سعید الدین کے قتل کا مجھے بہت دکھ ہے۔ زہرا کی ماں فاطمہ کا بہت برا حال ہے، اس نے کہا، بیٹی کی موت نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ چودھری صاحب، میں فاطمہ بی بی کی بیٹی کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں زہرا کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا میں نے تہیہ کر رکھا ہے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھ قاتلوں کی گردنوں تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی پہلے منظور علی سے منسوب تھی، کیا بتا سکتے ہیں کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ملک صاحب، یہ ہے تو گھر کی بات، لیکن چھپائی نہیں جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے منظور علی کے طور طریقے پسند نہیں ہیں، بہت بے ادب لڑکا ہے۔ منگنی ٹوٹنی ہی تھی، لیکن اللہ نے خود ہی منگنی توڑنے کا بندوبست کر دیا۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ منظور علی فہمیدہ کا رضائی بھائی ہے، یعنی میری بیوی کا دودھ پی چکا ہے۔ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ چودھری امداد علی نے خود ہی یہ بات مشہور کر دی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی منظور علی فہمیدہ کا رضائی بھائی ہے؟ یہ بات منظور علی کی دائی ماسی لطیفہ نے بتائی ہے۔ اس نے مولوی صاحب کے روبرو اس بات کی شہادت دی ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا منگنی خود بخود ٹوٹ گئی۔ منظور علی کا اس بات پر کیا رد عمل تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے شور تو بہت مچایا ہوگا۔ بے ادب انسان سے اور کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس نے ہمارے خلاف بہت زہر اگلا تھا، لیکن ہم شرعی مسئلے میں کیا کر سکتے تھے؟ فتویٰ موجود ہے، آپ چاہیں تو مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ منظور علی نے کہا تھا کہ اگر فہمیدہ کی شادی اس کے ساتھ نہ ہوئی تو پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، وہ ساری عمر گھر میں بیٹھی رہے گی۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے سعید الدین کو بھی دھمکی دی تھی۔ چودھری صاحب، یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ کو یہ بات تو فوراً میرے علم میں لانا چاہیے تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور بولا، ملک صاحب، یہ ذات برادری کا معاملہ ہے، ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ واہ چودھری صاحب، واہ، مجھے تو آپ انصاف کی تلقین کرتے ہیں، خود ذات برادری سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا کہ سچی گواہی دو، خواہ وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، اس نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے پر بندے کبھی معاف نہیں کرتے، اس لیے بندوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، وقت آنے پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اجازت لی اور پتہ پوچھتا ہوا ماسی لطیفہ کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک کے جواب میں 19-20 سال کی الہڑ سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ دوسرے کمرے سے اس کی تیز تیز آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اماں اماں، باہر ایک وردی والا سپاہی کھڑا ہے۔ ہائے وے ربا، میرا تے سا بھی سک گیا، جہاں انتری نہ ہوئے تھے۔ کسی عورت نے کہا، پوچھنا تو تھا کون ہے؟ تو آپ ہی پوچھ لے، لڑکی نے کہا، پتہ نہیں کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری تنوتوش والی عورت دروازے پر آئی۔ اس کی شکل دیکھتی ہی میں سمجھ گیا کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی ایک تیز ترار عورت تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے عورت سے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور ماسی لطیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر آ جاوے تھانے دار پترا، عورت نے کہا، میں ہی ماسی لطیفہ ہوں، کیا کام ہے؟ وہ ایک کچا کمرہ تھا جس میں 2 چارپائیاں رکھی تھیں اور کچھ سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔
میں اندر چلا گیا اور ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے؟ اس کا سن کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ ہاں پتر، دکھ کسے نہیں ہوا، لیکن بندے کو اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے، ماسی لطیفہ نے کہا۔ میں نے فاطمہ کو منع بھی کیا تھا کہ رات کا وقت ہے، لڑکی کو نہ بھیج، لیکن اس نے تو میری ایک نہیں سنی، بس اللہ ہی معافی دے۔ میں نے عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا، یہی تو ساری مصیبت ہے، لوگ آج کل سیانوں کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ اگر فاطمہ تمہاری بات مان لیتی تو یہ برا دن نہ دیکھتی۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، بیٹی کو آواز لگا کر بولی، ریشما، نی ریشما، ادھر آ، کہاں مر گئی؟ تھانے دار پتر کے لیے کوئی لسی پانی لیا۔ لڑکی دروازے میں جھلکی دکھا کر غائب ہو گئی۔ ایک بوڑھا کھانستا ہوا اندر آیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماسی لطیفہ نے بتایا کہ وہ اس کا چاچا تھا اور اونچا سنتا تھا۔ کچھ دیر تک میں ماسی لطیفہ کو خوش کرنے والی باتیں کرتا رہا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے چودھری امداد علی کی بیٹی پہلے منظور علی کی منگیتر تھی، بعد میں پتہ چلا کہ منظور علی نے فہمیدہ کی ماں کا دودھ پیا تھا، اس لیے منگنی ٹوٹ گئی۔ سنا ہے یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ وہ سمجھی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ بولی، کہتے ہیں دلوں کا ملاپ کرانا ثواب کا کام ہے۔ ملاپ کہاں ہوا؟ میں نے کہا، دولہا تو بیچارہ ملاپ سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماسی لطیفہ نے بے خیالی میں کہا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، آگے اس کی قسمت۔ ہو سکتا تھا کہ میں اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا، لیکن بات پوری کرنے کے ساتھ ہی ماسی لطیفہ کے چہرے پر خفیف سی گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ تھا۔ یہ عورت کس قسم کے وعدے کی بات کر رہی تھی؟ میں نے مظاہر سرسری انداز میں پوچھا، ماسی لطیفہ، تم نے سعید الدین سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میرا سوال سن کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ بولی، وعدہ تو کوئی نہیں تھا، میں تو ایسی ایک بات کہہ رہی تھی، اسے رشتہ ملے یا نہ ملے میرا کیا واسطہ؟ میں نے چہرے پر تھانے داری روب طاری کرتے ہوئے کہا، ماسی لطیفہ، واسطہ تو تمہارا بڑا گہرا ہے، مجھے سب پتا ہے، تم نے سعید الدین سے کیا وعدہ کیا تھا، اگر سچ بتا دو گی تو سوکھی چھوٹ جاؤ گی۔ اس کی بیٹی ریشما جو لسی کا گلاس لیے دروازے میں نمودار ہوئی تھی، میرا لب و لہجہ سن کر وہیں رک گئی۔ ماسی لطیفہ کا بوڑھا چاچا بھی میرے تیور دیکھ کر فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ ہائے ہائے، ایسے ہی مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ ماسی لطیفہ نے کہا، میں نے کیا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا اور کہا، میں تو چاہتا تھا کہ ادھر ہی بات ختم ہو جائے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم تھانے چل کر منہ کھولو گی۔ اچھی طرح سوچ لو، بھی موقع ہے۔ ریشما نے لسی کا گلاس کھڑکی میں رکھ دیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، او ماں، بتا دینا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماسی لطیفہ کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، بولی، پر کچھ پتا بھی تو چلے، کیا بتا دوں؟ عورت خاصی سخت تھی، اپنی بات پر اڑ گئی، بار بار یہی کہتی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں واپس چلا گیا اور دو سپاہیوں کو ماسی لطیفہ کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ ان سے کہا کہ وہ ماسی لطیفہ کو لے کر ادھر ہی سے واپس چلے جائیں۔ چودھری صابر علی ہمارے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کر رہا تھا، لیکن میں نے کھانے سے معذرت کر لی اور کہا ہمیں جلدی واپس پہنچنا ہے۔ پھر میں نے منظور علی سے کہا، اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو دوپہر کے بعد شہر آ جانا، میں تمہارے ساتھ جیتے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ پریشان نظروں سے مجھے گھورا، پھر بولا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ادھر ہی مشورہ کر لیں۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بات ویسے خاص ہے، لیکن ادھر نہیں ہو سکتی۔ دراصل مجھے اس علاقے کے کچھ لوگوں پر شک ہے، میں ان کی ہسٹری معلوم کرنا چاہتا ہوں، ان میں تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے دوستوں پر تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی، تاہم اس نے تھانے میں آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں اپنے بقیہ آدمیوں کو لے کر فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ماسی لطیفہ نے تھانے میں شور مچا رکھا تھا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا ماسی لطیفہ کو میرے پاس لے آئے۔ وہ اندر گیا اور روتی پیٹتی ماسی لطیفہ کو میرے پاس لے آیا۔ وہ آتے ہی میرے پیروں میں گر گئی اور اپنی بے گناہی کا راگ الاپنے لگی۔ میں نے پوچھا، ماسی لطیفہ، تمہیں کسی نے مارا تو نہیں؟ مارا تو نہیں پتر، پر مجھ بے گناہ کو کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ماسی، اگر تو چپ نہیں کرے گی تو ہم تجھے مار بھی سکتے ہیں، میں نے کہا، اس لیے آرام سے میری بات سن۔ اگر تو نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا تو پھر میں تیرے لیے کوئی سہل راستہ سوچوں گا، ورنہ تو اس تھانے سے باہر نہیں جا سکے گی۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، سعید الدین نے اپنے ایک دوست کو ساری بات بتا دی تھی، اب میں تمہارے منہ سے سارا قصہ سننا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ 8-9 مہینے پہلے وہ شہر آئی تھی اور فرید الدین کے گھر ٹھہری تھی۔ سعید الدین نے کسی تقریب میں فہمیدہ کو دیکھا تھا اور اس پر دیوانہ وار عاشق ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فہمیدہ کی منظور علی سے منگنی ہو چکی ہے، تاہم وہ کسی ترکیب سے یہ منگنی توڑنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ماسی لطیفہ منظور علی کی دائی ہے تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ماسی لطیفہ نے مجھے بتایا کہ سعید الدین اسے علیحدگی میں لے گیا اور کہا، ماسی لطیفہ، تمہارے گاؤں میں ایک لڑکی فہمیدہ رہتی ہے، چودھری امداد علی کی بیٹی، یہ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کوئی ترکیب نکالو۔ ماسی لطیفہ نے اسے جواب دیا، فہمیدہ کی تو اپنے تایا کے بیٹے منظور علی سے منگنی ہو چکی ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ سعید الدین نے کہا، کوئی ایسا ہیلا کرو کہ کسی طرح منگنی ٹوٹ جائے۔ ماسی لطیفہ نے غصے سے کہا،
لو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ہیلے کرنے کی، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ سعید الدین نے چالاکی سے کہا، تمہیں 1000 روپے کا ثواب ہوگا۔ ماسی لطیفہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے بولی، توبہ توبہ، یہ کیا کہہ رہے تم؟ سعید الدین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کام بہت آسان ہے، تم گاؤں میں یہ مشہور کر دو کہ منظور علی فہمیدہ کی ماں کا دودھ پی چکا ہے۔ چونکہ تم منظور علی کی دائی رہ چکی ہو، اس لیے کوئی شخص تمہیں غلط نہیں کہہ سکتا۔ اتنی سی بات سے دونوں کی منگنی ٹوٹ جائے گی اور تمہیں 1000 روپے مل جائیں گے۔ ماسی لطیفہ نے مجھے بتایا کہ اس نے سعید الدین کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا کہ اگر وہ فہمیدہ کو حاصل نہ کر سکا تو خودکشی کر لے گا۔ نیز اس نے رقم بھی بڑھا دی، 1000 کی بجائے 2000 کر دیے۔ ماسی لطیفہ نے کہا کہ ایک تو وہ لالچ میں آ گئی، دوسرے اسے سعید الدین پر رحم بھی آ گیا، لہٰذا اس نے گاؤں جا کر اس جھوٹ کا چرچا شروع کر دیا اور بالآخر فہمیدہ اور منظور علی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ جب اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا، ماسی لطیفہ، تمہارا یہ جھوٹ 3 آدمیوں کی جان لے چکا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنے آدمی اس جھوٹ کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر چڑھ جائیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، تھانے دار پتر، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی سی بات کا اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا۔ میں تیرے پیر پکڑتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ماسی لطیفہ، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، میں تو تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوں گا تاکہ تیرے جیسی فتنہ باز عورتوں کو عبرت حاصل ہو۔ وہ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ اسے سزا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ کسی عملی جرم میں شامل نہیں تھی، تاہم میں نے اسے وقتی طور پر حوالات میں بند کر دیا تاکہ وہ کچھ عبرت پکڑے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ اس کے بعد میں نے جیتے کو ٹرائل روم میں بلا لیا اور ایک پرہیبت حوالدار کو اس کے توازے پر لگا دیا۔ وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا، معافیا مانگنے لگا، لیکن کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، سنو اے جیتے، یہ کام سارا دن اور ساری رات جاری رہے گا۔ ایک آدمی تھک جائے گا تو میں دوسرا آدمی لگا دوں گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ برات پر حملہ کس نے کروایا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زہرا بی بی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کے مقدمے میں جکڑ لوں گا، میرے پاس گواہوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خاصا سخت جان آدمی تھا اور آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ شام کے وقت منظور علی 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے آدمی ماسی لطیفہ کو پکڑ لائے ہیں۔ تمہیں صحیح پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا، ماسی لطیفہ کو میرے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس نے غصے سے کہا، ہمارے 2 آدمی آپ نے پہلے ہی پکڑ رکھے ہیں، اب آپ ماسی لطیفہ کو بھی پکڑ لائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا تبادلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی تھانے دار کو ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ میں نے دراز سے وہ پوٹلی نکال کر میز پر پھینکی جو دوپہر کو موچی نے مجھے دی تھی اور کہا، اس سے پہلے کسی تھانے دار کو ایسی حرکت کی اس لیے جرات نہیں ہوئی کہ وہ ایسی پوٹلیاں وصول کرتے رہے ہیں، لیکن میں اس پوٹلی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم میرا تبادلہ تو بعد میں کرواؤ گے، مگر میں تمہارا تبادلہ ابھی کروا رہا ہوں۔ میں نے 4 سپاہیوں کو اندر بلا لیا اور کہا، ان تینوں کو حوالات میں بند کر دو۔ او ملک صاحب، آپ تو ناراض ہو گئے، منظور علی نے گھبرا کر کہا، میری بات تو سنیں۔ سپاہی تینوں کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے ایک ASI سے کہا، جیدے کو حوالات کے سامنے لے جاؤ اور منظور علی کی جھلک دکھا کر میرے پاس لے آؤ۔ قرائن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ برات پر حملہ منظور علی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جیدہ اس حملے میں شامل تھا تو وہ چودھری منظور علی کو حوالات میں دے کر ضرور گھبرائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ASI جیدے کو میرے پاس لے آیا۔ اس کا بدن پسینے سے تر تھا، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں اسے مخاطب کر کر کہا، جیدے، غور سے میری بات سنو۔ ہم نے تمہیں چودھری منظور علی کی مخبری پر گرفتار کیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ برات پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان میں تم بھی شامل تھے۔ وہ زہرا اور ساقے کے قتل کا الزام بھی تم پر لگاتا ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے غور سے میری بات سنی، پھر پوچھا، آپ نے چودھری کو کس الزام میں گرفتار کیا ہے؟ چودھری کو ہم نے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ سعید الدین کے قتل اور برات پر حملے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا۔ فہمیدہ اس کی منگیتر تھی۔ اس نے سعید الدین کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے فہمیدہ سے شادی کی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ اب وہ اپنی گردن بچانے کے لیے سارا الزام تم لوگوں کے سر تھوپ رہا ہے۔ اس نے تمہارے علاوہ تمہارے ان 2 ساتھیوں کے نام ہمیں لکھوائے ہیں۔ میں نے دراز سے فہرست نکال لی اور جیدے کے نام پڑھ کر سنائے۔ اس کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، ملک صاحب، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، باقی بات بھی بتاؤ۔ ساقے نے تمہیں چودھری منظور علی کے پاس کیا پیغام دے کر بھیجا تھا؟ یہ سوال سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ منظور علی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سارا قصہ مجھے سنانے لگا۔ اس نے بتایا کہ ساقہ ان کا سرانہ تھا، اسی نے برات پر حملے کا پروگرام بنایا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کس نے فراہم کیے تھے اور حملہ کس کے اشارے پر کیا جا رہا ہے۔ ساقے نے تو اسے اور دیگر 4 آدمیوں کو 500 روپے فی کس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ برات میں سے ایک لڑکی کو اغوا بھی کرنا ہے۔ اصل بات ساقے یا اس کے قریبی ساتھی سراج دین کو معلوم تھی۔ دوسرے روز ساقے نے جیدے کو منظور علی کے پاس بھیجا اور کہا،
وہ 5,000 روپے لے کر اپنے ڈیرے پر پہنچ جائے۔ جیدے نے مجھے بتایا کہ جب اس نے منظور علی کو یہ پیغام دیا تو اس نے سب سے پہلے زہرا کے بارے میں پوچھا۔ جیدے نے اسے بتایا، کیسی باتیں کرتے ہو چودھری، زہرا تو ختم ہو چکی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ منظور علی نے غصے سے کہا۔ زہرا کیسے ختم ہو گئی؟ جیدے نے کہا، جیسے بھوکے بھیڑیوں کے قبضے میں آئی ہوئی بکری ختم ہو جاتی ہے، وہ تو دہشت سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ساکے اور سراج دین نے اسے ساری رات اپنے کمرے میں رکھا تھا، صبح اس کی لاش باہر آئی تھی۔ جیدے نے مجھے بتایا کہ یہ تفصیل سن کر منظور علی کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ اس نے اس سے کہا، ساکے سے کہو میں رقم لے کر ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں، اور بھوسے کے ڈھیر کے نزدیک میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ منظور علی تیش کے عالم میں ساکے کے پاس پہنچا تھا اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ میں نے جیدے کو ایک کونے میں بٹھایا اور منظور علی کو کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب، اس سور کی باتوں پر یقین نہ کرنا، اس نے جیدے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اول نمبر کا جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ میں نے منظور علی کے منہ پر الٹے سیدھے 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر کہا، منظور علی، ہمیں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا بہت تجربہ ہے۔ اس سور نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اب اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میرے حساب سے تم 3 آدمیوں کے قاتل ہو، مگر ایک قتل کے الزام سے تم نہیں بچ سکو گے۔ میں ابھی ڈیوٹی مجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لے کر چنی وال پہنچ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم تمہارے گھر سے بآسانی وہ ریوالور برآمد کر لیں گے جس سے تم نے محمد اسحاق عرف ساکے کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے جسم سے تمہارے پستول کی چلائی ہوئی گولیاں برآمد ہو چکی ہیں، اور کم از کم 5 آدمی یہ گواہی دیں گے کہ تم نے ان کی آنکھوں کے سامنے ساکے کو قتل کیا تھا۔ یہ وہی 5 آدمی ہیں جن کی فہرست تم نے خود مجھے دی تھی۔ میں نے جیدے کی طرف اشارہ کیا، اور ان میں سے ایک وہ سامنے کونے میں بیٹھا ہے۔ منظور علی کے گھٹنے کپ کپانے لگے، بولا، اس نے میری رشتے کی بہن کو قتل کیا تھا۔ میں یہ ظلم کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا اسے قتل کر دیتا۔ بارات پر حملے کا منصوبہ تم نے بنایا تھا۔ میں نے ان کتوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ہی خاندان کی لڑکی اٹھا لے جانا۔ بہت خوب، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے رقیب کے خاندان کی کوئی لڑکی اٹھا لے جاتے؟ میں نے اس کے منہ پر چند اور تھپڑ لگائے۔ منظور علی، لڑکی کسی بھی خاندان کی ہو، وہ لڑکی ہی ہوتی ہے۔ تم سعید الدین کے خاندان کی کسی لڑکی کو بے عزت کروانا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے تمہارے اپنے خاندان کی لڑکی تمہارے ناپاک منصوبے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اگلے روز ہم نے جیدے کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا اور منظور علی سمیت ان سب کے خلاف قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ ماسی لطیفہ کو میں نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، تاہم اسے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے جھوٹ نے کئی انسانوں کو زندگی سے محروم کر دیا تھا۔